فضائل اعمال پہ اعتراضات کا ایک سلسلہ جو ہے نا دوبارہ خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ پہ طارق مسعود صاحب کی مولانا طارق جمیل صاحب نے جو جوابات دیے ہیں وہ بہت ڈیفینسو ہو کے دیے ہیں. فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں اگر کسی کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی تو نہ تسلیم کرے. اداروں کا مسئلہ ہو تو میں تو اداروں کی پہنچ میں ہوں. لیکن کیا ارادہ ہے کہ آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کے نیشنلٹی اگر مجھے ملک دے تو میں تو لے لوں گا. ساؤتھ افریقن امبیسی سے مجھے ویزا نہیں ملا اور استنبول سے مجھے مل گیا. میں پوری دنیا کے سفر کرنا چاہتا ہوں. کتنے سال تک کا آپ کا ٹارگٹ ہے؟ کتنے سال میں تصنیفی کام پورا ہو جائے گا؟ میں نے ایک کام 25 سال میں مکمل کرنا ہے اور ایک کام 30 سال میں کرنا. میں بازو چڑھا کر اچھل کے جذباتی خطابت نہ کرتا. یہ مسلکی طبقہ پاکستان کے میرے ساتھ نہ جڑتا. یہ آن لائن سیٹ اپ میں کتنے طلباء تقریباً انرول ہیں اس وقت؟ کم از کم ہمارے پاس طلباء کوئی 700 کے لگ بھگ تو ہیں. آج اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے میں تو اس کو دیوبندی کا ٹائٹل نہیں دے رہا. نہیں، آپ ٹائٹل بھلے نہ دیں تو جھگڑا تو ہوگا. حدیث کہیں گے بھی دین اسلام وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اس کو کون سا مسلمان کرے؟ ہمارے یہاں ایک فتنہ باز، اس کی وجہ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے. حدیث اگر صحیح ہے تو قابل عمل ہے اور قابل احترام ہے. یہ غلط بات ہے کہ حدیث کا صحیح ہونے کی بنیاد صرف سند کا صحیح ہونا. ایسی بات نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 میں دنیا میں آ رہے ہیں. لوگوں کو امام حنیفہ کے بارے میں صحیح باتیں بتائی نہیں کی. تو آپ نے جس طرح ایک دور میں کام کیا مختلف لوگوں کے خلاف، گروہوں کے خلاف یا طبقات کے خلاف، انجیرن محمد علی مرزا جس پہ امت کے تمام طبقات کا جید سے اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، کا اتفاق ہے کہ یہ فتنہ صحیح. میں نے طبقات کے خلاف کام نہیں کیا. آپ ان علماء کو تو سنتے ہی نہیں ہیں جو دلائل سے کام کرتے ہیں. ایک آدمی اپنے آپ کو بم سے اڑا رہا ہے تو وہ سمجھتا ہوگا نا میں نیک ہوں. ہم حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں سمجھتے. جتنے اعتراضات انجینئر صاحب کر رہے ہیں میں نے اعتراضات کے جوابات دے چکا ہوں. انڈیا میں آپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے. ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے علماء سے حد درجہ عقیدت اور جذباتی محبت رکھتے ہیں. ہندوستان کی عوام کا بلکہ بہت سے علماء کا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت دینی اقدار میں اور دینی معلومات میں پاکستان کے علماء ہم سے آگے. صبح عید کا اعلان ہے اور 8:30 ہو رہے ہیں، عشاء کی اذانیں بھی ہو چکی ہیں. اب عیدی رکھ لیں، سب دیکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارٹ 2 میں خوش آمدید. بڑا دلچسپ سلسلہ چل رہا تھا. افطاری ضروری تھی، بڑا سخت روزہ تھا آج کا اور آخری روزہ تھا. انشاءاللہ کل عید ہوگی، لیکن خیر آپ یہ عید کے بعد ہی سن رہے ہیں. تو یہ اہم بات ان کو بتانے والی ہے کہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ رمضان 1546 کا اور دوسرا حصہ شوال 1546 کا. اگلے مہینہ بدل گیا ہے. 2 مہینوں میں یہ انٹرویو پورا ہو رہا ہے. 2 مہینے پر محیط ہے. اچھا، وہ ایک سوال میں نے جو آخری پوچھا تھا آپ سے، آپ نے بڑا تفصیل بتایا پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اداروں کے ساتھ یہ وہ، لیکن لوگوں کا کنسرن ہے. یہ آپ بتاتے ہیں، میں نے پہلے بھی انٹرویو سنا آپ کا طلعت صاحب کے ساتھ. تعلیمی کام، تصنیفی کام پوری دنیا کر رہی ہے. تعلیمی کام، تصنیفی کام. تقی عثمانی صاحب نے تو پورا ترجمہ تفسیر اسفار کے اندر لکھ دیا اور ہر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے فلاں جہاز میں فلاں فلائٹ میں ترجمہ پورا کیا. تو وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا تھا. یہ کوئی صرف تصنیفی کام کرنا اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ پاکستان جیسے ملک کو، اپنے اتنے لاکھوں چاہنے والوں کو چھوڑ کے آپ ترکی. اصل میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو ایک طویل وقت ملا ہے الگ تھلگ بیٹھ کر کام کرنے کا. مجھے نہیں ملا. میری پوری زندگی طالب علمی سے فراغت اور فراغت کے بعد کی تھی، مسلسل تحریک کی تھی. حضرت کا طرز الگ ہے، ہمارا الگ ہے. ہمارا ایک میں آج پاکستان جاؤں اور جلسوں پر نہ جاؤں تو ناراضگی ہیں، اور جلسوں پر جاؤں تو پھر مسائل ہیں، پھر نہیں کام ہوتا. میں نے کر کے دیکھ لیا نا. اس لیے میں مسلسل اس فکر میں تھا کہ ایسی ترتیب بناؤں کہ میں کچھ وقت کے لیے باہر بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کے کام کروں. اور ایک تو یہ وجہ ہے علمی، اور دوسری وجہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں
کہ میرے خمیر میں تھا کہ میں ایک ایسے پیغمبر کا وارث ہوں جو عالمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس حد تک ممکن ہو میں اپنے کام کی پورے عالم میں محنت کروں، اور وہ نہیں ہو سکتی وہاں بیٹھ کر، اس کے لیے اسفار ہی کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے کچھ اسفار کیے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں. تو یہ میں پہلے بھی کہہ چاہوں گا، اب بھی کہہ رہا ہوں. عباس صاحب خواہش نہیں کچھ کہے تو میں غلط بات کیسے کہہ دوں؟ اصل میں صرف یہ بات ہضم ہونے والی ہے نہیں، ہو جائے گی بعض بات دیر نہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں، ہاں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی بات. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں نا، تو یہ اس لیے سمجھ نہیں آتی. کتنا عرصہ رکھا ہے؟ دیکھیے اداروں کا مسئلہ ہو تو میں تو اداروں کی پہنچ میں ہوں، اداروں کے رینج میں کیا مسئلہ ہے؟ ویسے آپ کا ارادہ نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں اداروں کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ وہ سوال کا جواب آپ نے دے دیا تھا ترکی نیشنلٹی والا، لیکن کیا ارادہ ہے کہ آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی نیشنلٹی؟ اگر مجھے ملک دے تو میں تو لے لوں گا، لیکن پاکستان کو ترجیح دوں گا. ایسی نیشنلٹی نہیں کہ پاکستان کو چھوڑ دیں. اور اگر کوئی نیشنلٹی ملے بھی تو اس کی وجہ نیشنلٹی کی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی وجہ ویزے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی. دنیا کے بہت سارے ممالک میں مجھے ویزے نہیں ملتے تھے پاکستان میں رہنے کی بنیاد پر. مثلا ساؤتھ افریقہ والے نے مجھ سے رابطہ کیا، حافظ حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، خود ساؤتھ افریقہ نے ان سے رابطہ کیا علماء نے. میں حضرت کے پاس گیا تو مجھے بھی انہوں نے فرمایا کہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن شاید یہ ویزا نہ دیں. تو پاکستان رہتے ہوئے ساؤتھ افریقن امبیسی سے مجھے ویزا نہیں ملا اور استنبول سے مجھے مل گیا. اسٹیٹس پاکستان کے پاسپورٹ پہ اسٹیٹس بدل گیا. تو ایک اقامے سے اسٹیٹس بدلتا ہے تو ویسے کیوں نہیں بدلتا؟ نیشنلٹی اہداف میں نہیں ہے، لیکن اگر مل جائے تو آپ گلف کے کسی ملک میں رہتے ہیں اور اقامہ ہے تو آپ گلف ہی کسی ملک میں جائیں، اسٹیٹس بدل جاتا ہے. تو میرا نیشنلٹی کا مقصد بھی اگر ملے تو یہ نہیں ہے کہ میں ملک چھوڑ رہا ہوں، میں پوری دنیا کے سفر کرنا چاہتا ہوں اور بہت سارے ممالک میں مجھے ویزا نہیں مل پاتا. جن کے ویزے اقامے سے ملے ہیں میں لے رہا ہوں. اور یہ درد میں سمجھ سکتا ہوں، میرا 2 دفعہ صرف ترکیہ کا ریفیوز ہوا جی. تو واقعی ضرورت ہوتی ہے آنے جانے میں. ابھی پاکستان کے پاسپورٹ پہ آپ کو دبئی کے ویزے نہیں مل رہے. ہماری ایگزیبیشن تھی ایک اسلامہ کے حوالے سے، ہم نہیں جا سکے ویزوں کی وجہ سے. ایسے ہی بالکل. اور ابھی جو صورتحال سعودیہ میں چل رہی ہے، پاکستانیوں کے جو حالات ہیں عمرے کے ویزوں پہ. نہیں، میں یہاں بیٹھوں، میری خواہش تھی کہ میرا بڑا بیٹا، میری اہلیہ، بچے عید میں ادھر ہوں. ہم نے کوشش بھی کی، نہیں ویزا ملا. ہم نے کہا جو 10 دن پہلے تھا اب وہ نے کوٹا سسٹم بنا دیا، بند ہو گیا، تو کیا کریں آپ؟ تو اگر انہیں کے پاس یہاں کا اقامہ میں نے بنوایا ہوتا تو ہمارے پاس ہوتے. تو کتنے سال تک کا آپ کا ٹارگٹ ہے؟ کتنے سال میں تصنیفی کام پورا ہو جائے گا پھر پاکستان؟ میرے ذہن میں 2 چیزیں تھیں جب میں نے کام شروع کیا تھا. اس وقت میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں نے ایک کام 25 سال میں مکمل کرنا ہے اور ایک کام 30 سال میں کرنا ہے. تو میں نے جب شروع کیا اس وقت جنوری 2003 کی بات ہے، تو ہم نے ایک تعمیراتی کام، معمول کا اور تصنیفی کام اور ضرورت کے افراد، یہ میرا خیال تھا میں تیار کروں گا. 2 سال رہ گئے. اس کے بعد میرے کچھ ایسے کام ہیں جو پوری دنیا میں خانقاہیں، مراکز، کتابوں کو پہنچانا، تصانیف کے لیے جگہ بنانا، اس کے لیے مجھے مزید 7 سال چاہیے ہوں گے. یعنی میرا ہدف کل 30 سال کا ہے. صحیح. اور یہ میں نے ایسا نہیں کہ میں ہنگامی کام کر رہا ہوں. میں مطلب ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپ ہے. ایک مرتبہ گجرانوالا نصرت علوم سالانہ جلسہ تھا، تو حضرات نے چاہا بھی تاریخ لیں، تو مشورہ ہوا. مشورے میں اس میں مولانا زید الراج صاحب بھی تھے. تو انہوں نے کہا اور ان کا مزاج نہ ہمارے چچا جی اور ابو جی والا نہیں، حضرت شیخ صاحب کا اور صوفی صاحب کا. تو ناظم صاحب تو مولانا ریاض صاحب فوت ہو گئے. تو انہوں نے کہا جو ان کا مزاج تو وہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی ہے کہ اس کو کہے نا تو بات مان لیتے. تو انہوں نے کہا بھی آپ کی مرضی ہے، خیر بلا لیے. مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ بہت جذباتی بیان کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر مولانا جادو صاحب تشریف لائے، گزر رہے تھے تو رکے میرے یہاں بھی. تو میں نے اسے مزاح میں کہا، میں نے کہا میں آپ کو نا بہت سمجھتا رہا بڑے مبصر اور بہت مدبر ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری رائے غلط ہے. تو مجھے کہتے ہیں ہن کیوں ہے، کیا ہوا؟ میں نے کہا جی آپ امام اہل سنت کے بیٹے، آپ جامع العلوم کی شیخ الحدیث ہیں، آپ کی بات ہر طرح سنی جاتی ہے. میری جو جذباتی خطابت تھی وہ میں جذباتی نہیں ہوں، میرا حسن تدبر تھا، میں اندر زیر سے آیا تھا، میرے بارے میں منفی پروپیگنڈا تھا. اور اگر میں بازو چڑھا کر اچھل کے جذباتی خطابت نہ کرتا، یہ مسلکی طبقہ پاکستان کے میرے ساتھ نہ جڑتا. میں نے کہا یہ میرے ساتھ جڑ گیا،
اب آپ جہاں چاہے میرا جلسہ رکھ لیں، مجھے اب گرجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ ویسے ہی میری بات کو سنتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ آ گئی بات مجھے سمجھ آ گئی بات۔ مطلب کہ میرا مزاج یہ جذباتی نہیں ہے کہ میں نے جذباتی ہی تقریر کرنی۔ میرا ایک ذوق یہ ہے کہ ایک عالم تھے تو انہوں نے ایک بات فرمائی، میں نے کہا یار ایسے افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہر سٹیج پر وہاں کے ماحول کے مطابق گفتگو کریں، کالج میں کالج والی، دیہات میں دیہات والی۔ تو میں نے مزاحاً کہا، میں نے کہا جی ایسے بندے ہیں آپ ان کو قبول کرنے کا مزاج بنیں۔ میں نے کہا جی آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ کہتے جی آ گئی۔ اب مجھے آپ ٹی وی پر بٹھا لیں، میری گفتگو اور ہے، مجھے آپ دیہات میں بٹھا لیں، میری اور ہے، مجھے آپ درسگاہ میں بٹھا لیں، میرا لہجہ اور ہے، مجھے آپ ایک سیاسی جلسہ دے دیں۔ ایک عالم دین کو اسی طرح ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں یہ نہیں کہ جو تقریر ہٹ کے گیا ہے پڑھے لکھے ہیں تو بھی وہی ہو، ان پڑھ ہیں تو بھی وہی ہو، دیہات ہے شہر ہے، ہر جگہ کا ایک الگ ڈیکورم ہوتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی بہت سارے گوشے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں اور وہ اس زاویے سے مجھے سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ 7 سال آپ کو مزید اس کے لیے چاہیے ہوں گے جو آپ عالمی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو 33-34 میں آپ ان چیزوں کو کر چکے ہیں۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں 33 تک اپنے کام مکمل نہیں ہو سکتے، پہلے بھی آ جاؤں، یعنی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں اس مدت میں اپنے جو کام ہے اس کو کروں اور اس کے بعد بیٹھ جاؤں، اسفار بہت کم اور ضروری کروں۔ افراد تیار ہو گئے، مراکز بن گئے، خانقاہیں بن گئیں، کام شروع ہو گیا، تو آخر انسان نے پھر آہستہ آہستہ قدم قبر اور موت کی طرف ہوتا ہے نا۔ تو میرا ایک ذہن ہے، باقی میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں نہیں ہوتا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کام جب پھیلتا ہے تو انسان کی مصروفیات بھی پھیلتی ہیں؟ نہیں، پھر بندہ بیٹھ کر سنبھال لیتا ہے، پھر بیٹھ دیکھیں نا میں نے جیسے پیر حضرات ہے، پیر ذوالفقار صاحب ہیں، ہمارے حضرت مختار الدین شاہ صاحب ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ بھی جاتے ہیں۔ نہیں بدل گیا نا، پہلے ان کے سفر کے انداز اور تھے، اب اور ہیں۔ اب یہ اتنے سفر پھر کر نہیں کرتے جتنی ایک جگہ پہ کرتے ہیں، یعنی اسفار کی نوعیت بدل جاتی ہے، اسفار کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو مطلب پلان میں ہے صحیح پاکستان؟ ہے ہی پاکستان، پلان کیا ہے ہی پاکستان ہے۔ جو ادارہ آپ کا فزیکل چل رہا ہے جی، جو 87 جنوبی سرگودا والا، اس کو مکمل طور پہ اس کی اہتمام آپ ہی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، موت میں میں نہیں، موت میں چھوٹے بھائی ہیں مولانا خبیب احمد گھمن۔ آن لائن سیٹ اپ مطلب میں نگرانی کرتا ہوں۔ صحیح۔ جی، میرے پاس کوئی اپنے مرکز کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ میں وہاں باضابطہ نگران ہوں، نہ باضابطہ اساز ہوں، نہ باضابطہ مالیات ہے، نہ باضابطہ میرے پاس وہاں، وہ سب تقسیم ہے، حضرات خود کام کرتے ہیں۔ یہ آن لائن سیٹ اپ میں کتنے طلباء تقریباً انرول ہیں اس وقت؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کم از کم ہمارے پاس طلباء کوئی 700 کے لگ بھگ تو ہیں، اس کے علاوہ صرف مرد، خواتین کے علاوہ یہ مرد حضرات؟ جی، 1000 کے لگ بھگ تعداد ہماری ہر سال ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آن لائن آف لائن میں کیا فرق ہے کہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ جو ہمارا 18 سال پر محیط ہے مرکز میں آف لائن، اس کے فضلاء کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب ہے، اور آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ ہمارا 4 سال کا ہے، اس کی تعداد 2000 سے کچھ اوپر ہی ہوگی۔ یہ پورے کورسز کے علاوہ کچھ شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں 10 دن؟ جی بہت زیادہ، بہت زیادہ ختم نبوت پہ شارٹ کورسز میں ہمارے جو مرتب کورسز ہیں، نماز کورس، زکوٰۃ کورس، رمضان کورس، اعتکاف کورس، ختم نبوت کورس، حیات النبی کورس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کورس وراثت کورس وہ بھی اب تیار ہو گئے۔ تو یہ ہمارے شارٹ کورسز جو مرتب ہیں، اس کے علاوہ مستقل اس پر محنت کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھا کہ میرے کام کو سمجھنے کے لیے امام اعظم و منیفہ رحمہ اللہ کام سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میں اس بنیاد پہ کام کر رہا ہوں، پہلے افراد تیار کروں، افراد کے بعد جو ضرورتیں کل کو امت کو پیش آ سکتی ہیں وہ تیار کروں۔ اب ہم ایک کورس انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو دین اسلام کورس کے نام پہ یہ ممکن ہے 25 کے آخر میں آ جائیں۔ ہم 1 سال کے کورس کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا سوال ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ بہت بڑا سوال کیا ہے؟ لوگ بظاہر سوال ایسے کرتے ہیں جو مخلص ہیں، لیکن حالانکہ وہ دین سے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آج اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو دیوبندی مسلمان ہوگا، بریلوی مسلمان ہوگا، اہل حدیث مسلمان ہوگا، کون سا مسلمان ہوگا؟ اس کا ہم نے جواب تیار کیا دین اسلام کورس، کہ جب غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اس کو کورس دے۔ نہیں کیوں سوال ہوگا؟ قرآن کریم کی منتخب آیات ہیں۔
نہیں احادیث کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث نہیں تو تیار کر لینا، کہتے ہیں ہم، میں تو اس کو دیوبندی کا ٹائٹل نہیں دے رہا. نہیں آپ ٹائٹل بھلے نہ دیں، تو خام خواہ وہ پھر یہ نہ نکالے نا کون سا ہے. نہیں جب اب قرآن تو سب کہے گئے، اس میں دین اسلام میں جو نماز لکھیں گے وہ بغیر رفع دین کی ہوگی، تو اس میں دیوبندی بریلوی کا جھگڑا تو نہیں ہے نا. جھگڑا تو ہوگا. نہیں، اہل حدیث کہیں گے بھی دین اسلام کو اہل حدیث کا مسئلہ نہیں، مسئلہ اجتہادیات کا. وہ تو قرآن میں اجتہادیات کو تو آپ کیسے ختم کر سکتے ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے نا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اس میں آیات ہیں، احادیث ہیں، مسائل ہیں. ہم ایک ایسا منتخب کر دیں کہ جس کو پڑھنے والا اس بحث میں نہیں پڑھے گا کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں کیوں ہوں. اس کو پڑھنے والا سیدھا کہے گا جی میں مسلمان ہوں. ہاں اس بحث میں لانے کے لیے آپ کو اس کی ذہن سازی کرنی پڑے، بھئی تو کون سا مسلمان ہے. تو وہ یہ ذہن سازی کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے نا. بسا کا لوگ از خود دیکھیں مولانا ایٹ دی اینڈ جیسے ہمارے ہاں جب ہم نے بھی دیکھا آپ اہل حدیثوں کے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں غیر مقلدین کے پاس، آپ رفمیت نہیں، دو چیزیں الگ ہیں. نہیں دیکھیے، نہیں نہیں دو چیزیں الگ ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک سوال ہے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اس کو کون سا مسلمان کرے. اس کے لیے میں ایک دین اسلام کورس مرتب کر رہا ہوں. آپ اس کو سوال کرے تو بریلوی دیوبندی تو آپ کا مسئلہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اس بحث کا، تو ہم اس بحث میں کیوں اس کو ڈال رہے ہیں. میں تو اس کو نہیں کہہ رہا تو دیوبندی مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں مسلمان ہوں. اس میں نماز ہے کورس میں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بنیادی چیزیں. بغیر دیکھیے جب قرآن کریم کو آپ نکالیں گے اور اس کے بعد احادیث کے اندر آئیں گے، احادیث میں دونوں قسم کی روایات ہوں گی. آپ نے کسی ایک روایت کو ترجیح دینی ہے نا. اب مثلا مجھے ایک جگہ پر جیسے آپ فرما رہے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جی مولانا صاحب وطر تو ایسے بھی ہے، نماز تو ایسے بھی ہے، روایات تو دو قسم کی ہیں. میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو آپ جواب دے رہے ہیں، اس جواب سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ امیر المومنین فی الحدیث کون ہے. انہوں نے کہا جی امام بخاری. میں نے کہا آپ کے خیال میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کون ہے، کون سی کتاب ہے؟ کہا جی صحیح بخاری. میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں اپنے مذہب کے خلاف کوئی روایات لائے ہیں؟ کہتا ہے جی نہیں. تو میں نے کہا پھر امام بخاری کو اب تانا دے سکتے ہیں متعصب کا؟ کہتے ہیں جی نہیں. تو میں نے کہا امام بخاری جیسا شخص اگر اپنے مذہب کے خلاف احادیث ہونے کے باوجود نہ لائے اشکال نہیں ہے، تو اگر محمد الیاس گمن حنفی ہونے پر احناف کے خلاف جو حدیث ہے وہ نہ لائے تو میں متعصب کیسے ہوں؟ یہ آپ تانا امام بخاری کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں ایک حنفی ہوں بالکل ٹھیک، اور میں سمجھ گیا. اچھا یہ آپ نے بخاری شریف کی بات کی، مجھے حالیہ پوڈ کاسٹ کا وہ کلپ یاد آ گیا جس میں مولانا طارق منیر صاحب نے کہا کہ آپ کو بخاری مسلم کا بخار کیوں ہوا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی کوئی بھی حدیث کہیں پہ کوٹ کریں تو ہمارے یہاں ایک فتنہ باز، اس کی وجہ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے جیسے صرف حدیث کی کتب ہی دو ہیں بخاری مسلم، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بخاری مسلم وہ اپنے حدیثوں اپنی لیکچرز میں انہی چیزوں کے حوالے دیتا ہے، باقی جو چار حالانکہ نہیں، اصل میں مسئلہ 4 کتب کا بھی نہیں ہے، مسئلہ 6 کا بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے احادیث کا. بس حدیث اگر صحیح ہے تو قابل عمل ہے اور قابل احترام ہے اور اس کو ترجیح ہے. اور اگر حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، قابل احترام ہے، قابل عمل ہے. اور اگر حدیث موضوع ہے، یہ قابل احترام بھی نہیں ہے، قابل عمل بھی نہیں ہے. اس وقت حدیث کے حوالے سے جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، ایک ہے حدیث کا درست ہونا، ثابت ہونا، ایک ہے موضوع ہونا، یہ الگ ہے. ایک ہے حدیث ثابت ہونے کے بعد حدیث کا صحیح ہونا یا حدیث کا ضعیف ہونا. سوال یہ ہے کہ حدیث کے ضعیف یا صحیح ہونے کی بنیاد کیا ہے. عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ حدیث صحیح وہ ہے جس کی سند صحیح ہے، جس کے راوی ثقہ ہیں، جس کے اوپر جرح نہیں ہے، بس. حالانکہ صحیح ہونے کی بنیاد صرف یہ نہیں ہے. اگر ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن اس کی سندیں کئی ہوں، اسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے طرق میں تعدد ہو، تب بھی صحیح ہوتی ہے. اگر ایک حدیث سندن صحیح ہو، ضعیف ہو، لیکن اس سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس کو پوری امت قبول کرے، اس کہتے ہیں تلقی امت بالقبول، وہ بھی صحیح ہے. اگر حدیث ضعیف و سندن اور اس حدیث سے کوئی مجتہد استدلال کر لے تو مجتہد کا اس حدیث سے استدلال کرنا مجتہد کا اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے.
یہ غلط بات ہے کہ حدیث کا صحیح ہونے کی بنیاد صرف سند کا صحیح ہونا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں جو سندن ضعیف ہے لیکن امت کا عمل اسی کے اوپر ہے، صرف سند کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بخاری مسلم کی جو بات کی، پھر ایک بات میں بیان میں اور بھی کروں گا، ہم احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 میں دنیا میں آ رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ سب سے زیادہ صحیح حدیث کس کی ہوگی؟ جس کی سندیں کم ہیں، تو اسناد تو سب سے زیادہ قوی جو عالی سند امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لوگوں کو امام حنیفہ کے بارے میں صحیح باتیں بتائی نہیں کی۔ حضرت امام صاحب کے ہاں اتنی سخت شرائط ہے حدیث کے بارے میں کہ عام محدثین کیا نہیں ہے، خیر یہ تو موضوع الگ ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ کہنا کہ بخاری یا مسلم یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا یہ تعین ذرا وضاحت کر دیں، کیا دو چیزیں، جی، بخاری و مسلم میں موجود تمام احادیث صحیح ہیں، مضبوط ہیں، قوی ہیں، ثقہ ہیں، اور بخاری مسلم کے علاوہ بھی صحیح احادیث موجود ہیں، جس طرح وہ میں نے کہا کہ ہمیشہ میں نے وہی بات کی ہے۔ دیکھیں جو حضرات صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اس کی بنیاد صحیح بخاری کے رجال ہیں۔ اگر وہی رجال ہوں اور حدیث بخاری کے اندر نہ ہیں اور کسی اور کتاب کے اندر ہوں تو کیا اشکال ہے؟ اس لیے یہ بات غلط مشہور کر دی گئی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہونی چاہیے، خواہ وہ صحیح بخاری میں ہو، خواہ صحیح مسلم میں ہو، خواہ سیاستہ میں ہو، خواہ سیاستہ کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر کیوں نہ ہو۔ اب بات چلی ہے تو آپ نے جس طرح ایک دور میں کام کیا مختلف لوگوں کے خلاف، گروہوں کے خلاف یا طبقات کے خلاف، تو انجیرن محمد علی مرزا جس پہ امت کے تمام طبقات کا جید سے اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، ان کا اتفاق ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو یقیناً اس پہ بھی کام کیا ہوگا آپ نے۔ تو نوجوانوں کے لیے، وہ جو پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر اس کا شکار ہو رہے ہیں، مختصراً آپ کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں دو باتیں آپ کی ہیں، دونوں باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بات ہے کہ میں نے مختلف طبقات کے خلاف کام کیا، یہ غلط ہے۔ میں نے طبقات کے خلاف کام نہیں کیا، میں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں، اور میں نے اپنے عقائد اور مسائل کو دلائل سے بیان کیا ہے، اور جنہوں نے ہمارے عقائد اور مسائل پر اعتراض کیا ہے تو میں نے اس کو جواب دیا۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ الزام کے طور پر میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، بھئی اگر یہ بات ہمارے اکابر نے لکھی ہے، یہ تو آپ نے بھی لکھی ہے، اتنی سی بات، اس کے علاوہ میں نے مخالفت کبھی نہیں کی۔ اور باقی جہاں تک تعلق ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، مجھے کئی حضرات نے سوال کیا، میں نے کہا دیکھیں میری پالیسی شخصیات پر کام کرنے کی نہیں ہے، ذاتیات پر کام کرنے کی نہیں ہے، نظریات پر کام کرنے کی۔ ابھی چند دن قبل ہماری گفتگو تھی تو نوجوان تھا، وہ انجینئر صاحب کو سنتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں، قرآن کریم کا ترجمہ ہمارے ای مرکز سے پڑھیں۔ مجھے اس نے کہا جی ہمیں انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ آپ خود پڑھو، علماء سے کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن کریم کو پڑھنا، دوسرا حق ہے سمجھنا۔ مجھے آپ بتائیں اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ قرآن کریم خود پڑھیں گے؟ کہتے جی نہیں۔ کیا کریں گے؟ کہتے جی کسی سے پڑھوں گا۔ تو میں نے کہا جب آپ قرآن نہیں پڑھے کسی سے پڑھتے ہیں، تو جب آپ نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا تو آپ پھر کسی سے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو لکھا بھی خود پڑھ لیں، لکھا ہوا ہے نا، اگر لکھا پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ رہی ہے۔ پھر ایک اس نے انجینئر صاحب کی بات کی، میں نے کہا مجھے آپ نے کبھی سنے؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں ان کو بھی سنتا ہوں اور علماء کو بھی سنتا ہوں، جو اچھی لگتی ہے مان لیتا ہوں، آپ ان علماء کو تو سنتے ہی نہیں ہیں جو دلائل سے کام کرتے ہیں۔ میں جی آپ کو سنوں گا۔ میں نے کہا مجھے بعد میں سننا، اس مجلس میں کوئی ایک اعتراض انجینئر صاحب کا وہ بتائیں جو انہوں نے کسی صحابی پر، تابعی پر، اکابر دیوبند پہ کیا ہو، تاکہ میں اس کا جواب تو آپ کو دوں نا۔ اس نے ایک اعتراض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا کہ جو باغی گروہ میں سے۔ میں نے کہا آپ پورا سوال نہیں آتا، میں سوال کر دیتا ہوں، پھر میں آپ کو جواب سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ بتانا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ یہ سب سے بڑی عام طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمار
کو ایک ایسی جماعت قتل کرے گی جو باغی ہے، تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف فرما دیا کہ یہ باغی ہے، اور وہ قتل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جماعت کے ہاتھوں ہوئے، شہید ہوئے۔ بہت بڑا اعتراض ہے جو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ان کو عمار بلائیں گے جنت کی طرف اور وہ بلائیں گے جہنم کی طرف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمار کا وہ جنتی ہے اور وہ جہنمی۔ اتفاق سے ان دنوں میں مولانا حامد الحق شہید ہوئے۔ میں نے کہا مولانا حامد الحق مسلمان ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جو نے خودکش کیا وہ؟ کہتے وہ مسلمان ہے۔ تو میں نے کہا اس نے کیوں مارا ہے؟ اس کا خیال تھا نا کہ میں جنتی ہوں یہ جہنمی ہے، یا یہ خیال تھا کہ دونوں جنتی ہیں؟ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بتاؤ، ایک آدمی اپنے آپ کو بم سے اڑا رہا ہے تو وہ سمجھتا ہوگا نا میں نیک ہوں، ورنہ کون خود کو اڑاتا ہے؟ کہتا جی بات تو ایسی ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک بندے کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ جی ہمارے ملک کا قانون کفریہ ہے، اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو کفر پہ راضی ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو چونکہ مولانا حامد رضا بالکفر کے قائل تھے، راضی تو کفر پر تھا، وہ بھی کافر ہے، تو مار دو۔ تو مجھے کہتا ہے دلیل تو بڑی زبردست ہے ان کی۔ میں نے کہا نہیں، ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے راضی ہونا اور ایک ہوتا ہے مجبور ہونا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آپ کی ہمشیرہ ہے؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی ہمشیرہ کو اس ملک میں لانا چاہیں تو آپ کو اپنے نوجوان ہمشیرہ کی تصویر کھنچوانی پڑے گی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پختون ہیں، بہت غیرت مند لوگ ہیں؟ کہا جی ہے۔ تو میں نے کہا بہن کی تصویر کھنچوانے پہ راضی ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے جی مجبور ہوں۔ تو میں نے کہا اس کا معنی راضی ہونا اور ہے، مجبور ہونا۔ اب مولانا حامد الحق راضی نہیں تھے، مجبور تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں نا۔ تو یہ بات الگ ہے کہ پاکستان کا قانون کفری ہے، یعنی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا وہ راضی نہیں تھے، مجبور تھے۔ اب میں نے کہا ہم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ بہت اچھا تھا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے مارا گیا۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ مولانا حامد الحق کفر پہ راضی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ کہتے ہیں کہتے جی ہے۔ میں نے کہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہی عمار ہے۔ مجھے عمار کے بارے میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ عمار ایک ایسی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوگا کہ عمار سمجھے گا وہ باغی ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے؟ باغی ہے؟ نہیں۔ حضور فرما وہی عمار ہے۔ میں عمار پر مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کہ عمار سمجھ رہا ہوگا باغی ہے۔ تقتل الباغیہ فی ذمہ، سمجھ رہا ہوگا کس چیز کا ترجمہ ہے نا، تقتل الباغیہ، کس جماعت کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ عمار کیوں لڑ رہا ہے؟ باغی سمجھ کے لڑ رہا ہے نا، ویسے تو نہیں لڑ رہا۔ جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں کہ عمار ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کہ عمار کا خیال کیا ہوگا؟ میں باغیوں سے لڑ رہا ہوں، اور عمار کا خیال کیا ہوگا؟ نہیں، عمار کا خیال کیا ہوگا کہ جو باغی ہیں تو جہنم میں جائیں گے، تو میں جنت پر بلا رہا ہوں، مجھے جہنم پر بلا رہا ہے۔ حضرت عمار کا گمان بیان کیا جا رہا ہے، اس کو حقیقت حال نہیں بتایا جا رہا کہ واقعتاً وہ باغی ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ باغی ہوں گے جس کو اصطلاح شریعت میں باغی کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس پر کیا اشکال ہے آپ کو؟ یہ تشریح تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو میں کر رہا ہوں تشریح کسی امتی نہیں کرنی ہے، میری تشریح پر آپ اشکال کریں۔ نہیں، عمار کا گمان نہیں، اس کے جوابات تو دیے ہیں نہیں علماء نے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ والا جواب ہے، میں دے رہا ہوں نا جواب، میرا جواب ہے نا۔ یہ گمان عمار کا ہوگا، یہ کہاں سے؟ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں سمجھتے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا مطلب باغی کیا تو شہید ہو جائیں گے؟ اب کیا مطلب اس کا بیان کریں گے؟ حضرت عمار تو باغی سمجھنے تو لڑ رہے تھے نا، حالانکہ ہم باغی نہیں سمجھ رہے، تو اس کا مفہوم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا خیال ہوگا۔ دیگر جوابات دیے گئے ہیں اور بھی ہوں گے جو، سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ جو میں جواب دے رہا ہوں میں تو اپنے جواب کا پابند ہوں نا۔ جی جی۔ تو میں نے کہا بیٹا بتائیں، کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا کوئی اور سوال کر لیں، جو انجینئر صاحب کے سوالات ہیں وہ کر لیں آپ کھل کر۔ ایک دو سوال کیے، پھر اس نے کوئی تھوڑی سی غامدی سے بات کر لی، میں تو ان کو سنتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیوں سنتا ہے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صاحب موت آئی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا غامدی صاحب تو کہتے آئی ہے۔ پھر اچھا جی۔ میں نے کہا بیٹا تمہیں نہیں پتہ نا، تو کیا سمجھتا ہے کہ موسیقی ٹھیک ہے؟ کہتا جی اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج تو بات کا مسئلہ ہے، تو بتا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ موسیقی سے آہستہ آہستہ بندہ آگے پہنچتا ہے نا، موسیقی سنے گا تو اگلے کام کرے گا، نہیں سنے گا کیسے کرے گا؟ تو میں نے کہا پھر کہتے نہیں مجھ پر اب بات کھل رہی۔ میں نے کہا بیٹا میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک کو سنتے ہیں، دو کو نہیں سنتے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا، شاید بات لمبی ہو رہی ہے، کہ میں
شخصیات پہ نہیں، جتنے اعتراضات انجینئر صاحب کر رہے ہیں میں نے اعتراضات کے جوابات دے چکا ہوں۔ میں نے پہلے ایک بات کہا تھا، میں اب تیسری بات پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے کام کو وہ سمجھ سکتا ہے جو امام حنیفہ کام کو پڑھتا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھ سے میں دنیا کے سفر کرتا ہوں، اگر کسی جگہ پر مجھ سے 5 سوال ہوئے ہیں تو 500 سوالات میں سے 495 سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جواب میں تقریراً اور تحریراً دے چکا ہوں۔ یعنی میں یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے سوال کیا کہ نہیں، میں نے ایک مستقل کام شروع کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حیات و خدمات، اعتراضات اور ان کے جوابات۔ حضرت عمر فاروق، حیات و خدمات، اعتراضات، جوابات۔ حضرت عثمان غنی، حیات و خدمات، اعتراضات، جوابات۔ حضرت علی المرتضیٰ، حیات و خدمات، اعتراضات، جوابات۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حیات و خدمات، اعتراضات، جوابات۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حیات و خدمات، اعتراضات، جوابات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حیات و خدمات، اعتراضات اور جوابات۔ میں نے سابقہ طرز سے بالکل الگ طرز اختیار کی جی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، حضرت یہ آ چکی، حضرت حسین یہ آ چکی، حضرت عیسیٰ پر بھی میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ میں یہ اپنا کام مکمل کر کے پاکستان بھیج چکا ہوں، صرف اس پر پروف اور حوالہ جات باقی ہیں۔ یعنی فرصت کا صحیح فائدہ اٹھا میں صرف گزارش کو دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا کام ہے۔ عقائد کے حوالے سے میں جہاں جاؤ تو لوگ پریشان ہیں۔ ابھی رات ایک صاحب تو میں نے کہا، میں نے ایک ترتیب بنائی، پہلے اسلامی عقائد 230 عقائد، ایک سطر کا عقیدہ، پھر کتاب العقائد، پھر عقیدہ حسنہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کی شرح، پھر عقیدہ نسویہ اس کی شرح، پھر عقیدہ طحاویہ اس کی شرح، پھر الفقہ الاکبر اس کی شرح، پھر اصول عقائد۔ اب دیکھیں عقائد پر کتاب مکمل ہے۔ اگر اس کو اہل مدارس اس ترتیب پر لے آئیں گے تو عقائد پہ الجھن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے، چونکہ یہ لوگوں کے عوامی سوالات چل رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مسئلہ تھا نہیں حیات ممات کا، مولانا الیاس گھمن صاحب آئی، انہوں نے تقریر کی اور لوگوں میں انتشار پھیلا کے چلے گئے، اور بعد میں جو ہے نا وہ حیات ممات پہ لڑائی۔ اصل میں یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جو شریر ہیں اور فتنہ پرور ہیں وہ ایسی باتیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ میں نے ایک جگہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، پشاور حیات آباد فیز 6 پہ میرا بیان تھا اور میں نے 20 رکعت تراویح کے عنوان پر بیان کی۔ بیان کے بعد ایک خان صاحب مجھے ملے، پڑھے لکھے تھے، بڑے سنجیدہ تھے، تو انہوں نے کہا مولانا ہمارے فیز 6 میں سارے ہی 20 پڑھتے ہیں، اس پر آپ کو 20 کے حق میں اور 8 کے خلاف دلائل کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اس فیز 6 میں کتنے پولیو کے مریض ہیں؟ کہہ رہی شاید کوئی نہ ہو۔ میں نے کہا اگر گورنمنٹ ڈاکٹر بھیجے اس کو قطرے پلاؤ، پلاتے ہو؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب مریض نہیں پھر کیوں؟ ہمارے سرگودا میں ڈینگی نہیں ہے، پھر بھی کہتے سپرے کرو، کیوں؟ کہتے حفاظتی ہے۔ تو میں نے کہا حفاظتی بیانات ہیں۔ میرا موقف بالکل الگ تھلگ گیا ہے، عام لوگوں کے سامنے شاید آتا نہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد کو مخالف کی بنیاد پہ بیان نہ کریں۔ اگر کسی علاقے میں سارے موحدین ہیں، عقیدت ہوئی تب بھی بیان کریں، اگر سارے مشرک ہیں تب بھی بیان کریں۔ یہی حال ختم نبوت کا ہے، یہی حال حیات النبی کا ہے، یہی دوسری چیزوں کا ہے۔ بس لوگ غلط مشہور، یہ عقیدہ ہے تو اختلافی تھا۔ کس نے کہا اختلافی تھا؟ اتفاقی عقیدہ تھا، ہم نے اس کو بیان کیا۔ اچھا ویسے چلیں، یہ تو عقیدہ ہے جو ہے نا ختم نبوت ہو گیا، توحید ہو گئی۔ اب ایک علاقے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ حیات ممات کیا چیز ہے اور کوئی امید بھی نہیں ہے، اگر آپ وہاں لوگوں کو ایک اس میں ڈال دینا کہ اچھا یہ عقیدہ نہیں، تحقیق کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایک علاقے میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جانتا تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا مولانا ذرا پاکستان سے باہر بھی نکلتے ہیں۔ انڈیا میں آپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے، لوگ بڑا سنتے ہیں، بلکہ آپ کے وہ میں نے پیجز بھی دیکھے، وہ ہندی میں نام آپ کا لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اتنی لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت کی ایک وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے اور یہیں پہ کام کیے، یہیں رہے ہیں، انڈیا پتہ نہیں گئے بھی ہیں یا ابھی تک تو نہیں گئے، پھر بھی اتنی لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے جتنی تعداد پاکستان میں مسلمانوں کی ہے، اور ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے علماء سے حد درجہ عقیدت اور جذباتی محبت رکھتے ہیں، مجھ سے بھی رکھتے ہیں، اوروں سے بھی رکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں بھی علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں،
یہاں پہ وہاں کے علماء کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں ہے ایک عوام کا. ان کا اپنا خیال یہ ہے، ہندوستان کی عوام کا، بلکہ بہت سارے علماء کا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت دینی اقدار میں اور دینی معلومات میں پاکستان کے علماء ہم سے آگے ہیں. اس بنیاد پہ علماء بھی سنتے ہیں، عوام بھی سنتی ہے. پاکستان کے لوگ تو خوش نہیں ہیں. کن سے؟ مطلب یہ جو نہیں، ایسا نہیں، جو فتنے ایسا نہیں. فتنے تو ظاہر ہے اس لیے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام علماء سے وابستہ ہے، اس لیے فتنے زیادہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ علماء سے ان کو دور کریں. وہ اپنا کام کریں، ہم بھی عوام کو انشاءاللہ کٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو ویسے کوئی انڈیا جانے کا پلان بھی ہے؟ اگر کوئی معقول بندہ بلائے گا تو جائیں گے. نہیں بلاتے تو ہوں گے آپ کو. نہیں، مطلب ایک سطح ہے نا، جدہ کوئی ادارہ ہو، کوئی مضبوط جماعت ہو، کوئی مضبوط بورڈ ہو. مسائل ہیں نا، مسائل ہیں، مسائل. ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ 3 دفعہ اور بھی بہت سارے حضرات کیے، بہت سارے حضرات کیے، مولانا طارق میل صاحب کو بڑا، بہت سارے حضرات کیے، بہت سارے کیے. اچھا، آپ کی ایک رسالہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا فضائل اعمال پر، کیونکہ میرا تعلق تبلیغ گھرانے سے، والد صاحب کے میرے باہر کافی اسفار ہوئے ہیں. تو وہ ایسے میں غالباً پہلی دفعہ رائے گنج گیا، وہاں دیکھا، وہ اٹھایا. تو مختصر سا چھوٹا سا رسالہ تھا، پاکٹ سائز تھا. جی، پاکٹ سائز تھا. ابھی حال ہی میں فضائل اعمال پہ اعتراضات کا ایک سلسلہ جو ہے نا، دوبارہ خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ پہ، طارق مسعود صاحب کی، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو جوابات دیے ہیں وہ بہت ڈیفینسو ہو کے دیے ہیں، یعنی معذرت خواہانہ بھی. اور تھوڑے طارق مسعود صاحب نے ذرا اس کو کیا ہے. تو آپ نے چونکہ اس پہ کافی پہلے، یعنی سب سے پہلے آپ، لیکن میں اب یہ بات پھر چوتھی بار پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا کام وہی کام سمجھو امام حنیفہ کام سمجھے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کا انتظار نہیں کرتا کہ پوچھے. ٹھیک ہے. میں جس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہونا ہے یا ہو رہا ہے، وہ کام کر دیتا ہوں. میں نے آج سے 7 سال پہلے فضائل اعمال پر اعتراضات کے جوابات کے نام پر ویڈیوز کلپ تیار کیے. دوبارہ چل بھی رہا ہے آپ کا. میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے واقعات فضائل اعمال میں، جیسے آج بھی ایک اسکرین شاٹ شیئر ہوا تھا کہ وہ مردہ قبر کھودنے کے لیے گیا، اور جب قبر کھودی، کفن چور کفن نکالنے کے لیے دیکھا تو اندر مردہ زندہ تھا. 7 دن ہو چکے تھے اس کو دفن ہوئے کو. وہ نکلا اور چلا گیا، بعد میں اس نے شادی بھی کی، اس کے بچے بھی ہوئے. اس طرح کے جو واقعات جو خلاف عقل، خلاف نہیں، دیکھیں 2 چیزیں الگ ہیں. ایک ہوتا ہے خلاف عقل، ایک ہوتا ہے ماورائے عقل. یہ واقعات ماورائے عقل نہیں ہے، خلاف عقل تو ہو سکتے ہیں. 7 دن بندے کو قبر میں ہوتے ہیں. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جو چیزیں خرق عادت ہوتی ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. خرق عادت کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں کئی لوگوں نے کی اور میں نے اس کے جوابات دیے. قرآن کریم میں کیا اموات کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے. ایک نہیں، کتنے واقعات موجود ہیں. ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، اور یہ خرق عادت ہوتے ہیں. خرق عادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عادت سے ہٹ کر ہوتے ہیں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فضائل اعمال میں یہ واقعات خرق عادت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے. غلط ہے تو اس کے خلاف آپ کو واقعہ غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی کہ یہ واقعہ غلط ہے. مولانا میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ میں نے ابھی باہر ایک بندہ دیکھا جس کے 4 سر تھے، آپ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل، پہلے آپ اس کو ثابت کریں گے نا. تو اس میں جو واقعات ہیں ان کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی معاملہ یہ نہیں، سند ہے، کچھ بھی معاملہ یہ نہیں. سند ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں کہ ہر واقعے کی سند ہو. ایک چیز میں نے دیکھی ہے تو اس کی میں کیا سند پیش کروں گا؟ میں نے دیکھی، میں یہ بات دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ثبوت پیش کر دیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس واقعے کو نہیں مانتا، تو نہ مانیں. فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں اگر کسی کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی تو نہ تسلیم کرے. اس کے خلاف فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ دیگر جو باقی بھی نہیں، کوئی بھی کتب ہو. دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بات میری عقل کے خلاف ہے تو میں کہہ دوں میری عقل کے خلاف ہے، لہٰذا میں قبول نہیں کرتا. اگر شریعت کے خلاف ہے تو میں اس پہ دلیل پیش کروں. اگر شریعت کے خلاف میں اس پر دلیل پیش نہیں کر سکتا تو مجھے کہہ میں تسلیم نہیں کرتا تو نہ کرے. تسلیم نہ کرنے کا معنی کہ اس کے خلاف آپ فتوے لگائیں، اس کو برا کہ اس کے خلاف زبان درازیاں کریں، یہ کون سی شریعت ہے؟ تو اس طرح کے واقعات کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو اگر کہیں پہ بھی ہیں تو وہ ٹھیک ہے. ہم نے تو کبھی مخالفت نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی.
یہ انجینئر مرزا جیسے لوگ جو اپنے اسٹوڈنٹس کو بدزن کرتے ہیں ان کی تو سب سے دلیل یہ ہوتی ہے. نہیں کرتے رہے. میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ بات تو دلائل کی ہوتی ہے نا. جی بات تو دلائل کی ہوتی ہے. بات اپنے کمرے میں بیٹھ کر برسنے گرجنے کی تو نہیں ہوتی نا. آپ نے غامدی صاحب کی موسیقی کی بات کی کہ آپ نے نوجوان سے پوچھا بھی غامدی صاحب موسیقی کو جائز کہتے ہیں. ابھی طارق مسعود صاحب کا بھی ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ موسیقی پہ ذرا وہ کہتے ہیں کہ جو ہیجان جس میں آ رہا ہے مائیکل جیکسن ٹائپ اور ہپ ہاپ میوزک ہے جو وہ حرام ہے. باقی اگر کوئی یہ قوالی وغیرہ ہے جس میں یہ دیکھیں آپ چھوٹی موسیقی پر لائیں گے تو پھر بڑی موسیقی پر بچے جائیں گے. آپ چھوٹی موسیقی سے روکیں گے تو بڑی موسیقی سے لوگ خود بخود کٹ جائیں گے. نہیں اگر ایک چیز جائز ہے تو صرف اس وجہ سے روکنا. جواز پر بھی تو دلیل چاہیے نا. میں طارق مسعود صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں دیکھ مجھ سے تو دلیل کی اب بات کرنا. میں پہلے آپ سے کہا میں شخصیات پر باتیں نہیں کرتا. صحیح. میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ میری عادت ہے میں شخصیات پہ بات نہیں کرتا, میں نظریات پہ بات کرتا ہوں. آپ بے شک میرے بیانات کو سن لیں, میرے یعنی اسباق کو سن لیں. میری مستقل عادت ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھے اور یہ کہ جی مولانا صاحب بعض علماء یہ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا. میں کہتا ہوں آپ نے یہ کیوں کہا بعض علماء کہتے ہیں, آپ کو مولانا صاحب یہ مسئلہ کیسے, میں جواب دے دوں گا. آپ لڑانا چاہتے ہو علماء کو آپس میں, فلانی یہ کہا فلانی کا, چونکہ میری تو کام کا منہج ہی ایسا ہے. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں موسیقی کے بارے میں آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں ناجائز ہے. آپ کہتے ہیں نہیں فلاں نے یہ کہا, فلاں کا نہیں, مجھ سے پوچھیں موسیقی کا حکم کیا ہے. ہم تو موسیقی کو ناجائز سمجھتے ہیں. نرم گرم میوزک کو بھی اور گرم نرم کو بھی گرم کو بھی. نرم ہے تو نرم درجے کا گناہ ہے, گرم ہے تو گرم درجے کا گناہ ہے. صحیح ہے. یہ بڑا اچھا کہا کہ تھوڑی آپ ڈھیل دیں گے تو وہ پھر معاملات آہستہ آہستہ. قرآن کریم نے لا تزنو نہیں فرمایا, لا تقربوا الزنا فرمایا کہ زنا کے ماحول سے دور رچو. جب ماحول بنائیں گے تو اس سے زنا کی نوبت بھی آ جائے گی. خیر بہت لمبا ہو رہا ہے, آپ کا ٹائم اتنا لے لیا ہم نے, آخر میں ہم چلتے ہیں. آپ نے کہا میری طرف سے آپ کو گلہ نہیں ہوگا کہ ایسا ہی ہے. مولانا نے تو کہا جتنا آپ بیٹھنا چاہیں. اب سوال پوچھنے لگے تو 900 سوالات آئے ہیں. تو ان میں بہت سارے سوالات ایسے ہو جو اسکپ کر دی ہیں, نہیں پوچھتے. بہت سارے جو ہم آلریڈی ہم نے لکھے ہوئے تھے, یہ ضروری تھے, وہ الحمدللہ پوچھ لی ہیں. لیکن آپ نے کہا آپ شخصیات پہ بات نہیں کرتے, نظریات پہ بات کرتے ہیں. لیکن وہ ایک لائٹر نوٹ پہ کچھ ہم نام آپ کے سامنے لیں گے شخصیات کے, ان کے ساتھ آپ کی کوئی خوشگوار یاد ہو, آپ کی ملاقات یا آپ کا تجزیہ تبصرہ ان کے بارے میں, تو وہ بالکل بتائیں ہمیں. مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست میں جتنے ہمارے سیاستدان موجود ہیں سب سے فائق ہیں. اور مولانا علمی اعتبار سے بھی علمیت, میں نے کہا دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم میدان سیاسی اور جمہوری ہے. سیاست میں جتنے لوگ موجود ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب علم میں, تقوی میں, تدبر میں ان سب سے آگے, حب الوطنی میں سب سے آگے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذات پر آج تک کوئی کرپشن, کوئی جرم, کوئی ایسا ثابت نہیں ہو سکا. اعتراض کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا, تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں علمی اعتبار سے بھی معتقد ہوں, تقوی کے اعتبار سے معتقد ہوں, دل و جان سے ان کا احترام کرتا ہوں. مولانا اعظم طارق صاحب کا تذکرہ آپ نے کیا تو اب دنیا سے چلے گئے. ہم ان کے ساتھ کوئی خوشگوار یاد, بے باک تھے, نڈر. میں مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت کا قائل ہوں. مولانا میں یہ خوبی تھی, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جس کو وہ حق سمجھتے تھے وہ بمانگے دوہل بیان کرتے تھے. اور مولانا میرا بے حد احترام اور بے حد محبت کرتے تھے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا طارق جمیل صاحب میرا احترام بھی کرتے ہیں, میری عزت بھی کرتے ہیں. جب ملتا ہوں میرے ماتھے کا بوسہ بھی دیتے ہیں اور ریکارڈ پر بھی موجود ہے. ابھی جو حالیہ کچھ ان کی باقی مولانا کی اپنی آراء ہے, صحیح, ان کی اپنی آراء ہے, اپنا ان کا مزاج ہے. میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ میں اس بحث میں امدادیہ کے حوالے سے کوئی خوشگوار یاد, کوئی جو وہاں وقت گزرا آپ کا. میں نے اس وقت تو شیخ الحدیث مولانا نذیر صاحب خود رحمہ اللہ تعالیٰ, حضرت شیخ ہم سے بہت پیار فرماتے تھے, بہت محبت فرماتے تھے. میں نے رابعہ, خامسہ, سادسہ کچھ عرصہ اور دورہ حدیث وہاں پہ پڑھا ہے. خطابت جو میں نے سیکھی ہے وہ جامعہ امدادیہ میں رہ کر ہی سیکھی ہے. سیکھی اپنے آپ سے, کسی سے نہیں سیکھی. جمعرات کو میں 3 تپائیاں لگاتا, پھر اسے کپڑا لگاتا
اس دور کی جو خطابت تھی، گلے میں کپڑا لٹکا تھا، 12 روپے کی کرکلی میں نے خریدی تھی رائے سے، 10 روپے کا میں نے چشمہ خریدا تھا، اور پھر کھڑا ہو کے میں تقریر کرتا ہر جمعرات کو. ہاں، اور ہمارے اساتذہ کرام باہر کھڑے ہو کے بیان کو سنتے تھے، اور مجھے کبھی بھی کسی نے منع نہیں کیا کہ تو یہ کیوں ایسے کرتا ہے، حالانکہ وہاں خطابت کا مزاج نہیں تھا. نہیں مزاج تھا جی. اور اس کے بعد ہی میں نے رابطہ نہیں چھوڑا. میں سال میں ایک بار ضرور جاتا رہا جامعہ احمدیہ، اپنے اساتذہ کو ملتا تھا. اساتذہ سے سنا کہ اس دوران بھی آپ ماشاء اللہ تقریر وغیرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے ادھر ادھر. میں تو دورہ حدیث والے سال بھی جاتا تھا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتا تھا، اور کئی دن چھٹی بھی کرتا تھا، اور عبارت بھی جب آتا خود پڑھتا تھا. یہ میرا جامعہ احمدیہ کا ریکارڈ ہے کہ میں اگر ایک ہفتہ بھی سبق میں چھٹی کرتا تو واپس آ کر صحیح بخاری کا تکرار بھی میں خود کراتا تھا. میں جو سبق نہیں پڑھے ان کا بھی تکرار کراتا تھا. یہ جامعہ احمدیہ میں آج بھی ہمارے ساتھی ہیں، وہ جانتے ہیں. طیب صاحب جو محتم ہیں جن کو ہم نے دیکھا، وہ اس دوران پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے. جی، میں نے ان سے شرح وقایہ پڑھی ہے، پھر دورہ حدیث کے اسباق پڑھے ہیں. فراغت کے بعد ان کا اپنے مدرسے مرکز میں بلایا ہے، بلا کر خود بیان کرائیں. جی. اور میرے جتنے اساتذہ کرام ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے، تمام کے نام کے ساتھ میرے موبائل میں استاذ ہی لکھا ہوا ہے، مولانا نہیں لکھا ہوتا. ماشاء اللہ، بہترین. جی، جزاکم اللہ خیرہ. مولانا کی طرف سے اجازت ہے، لیکن صبح عید کا اعلان ہے اور 8:30 ہو رہے ہیں، عشاء کی اذانیں بھی ہو چکی ہیں. انشاءاللہ دعا کریں وہ جو ویزے ریفیوز ہوئے ہیں وہ لگیں. آمین. جہاں مولانا ہوتے ہیں صبح میرا خیال ہے یہ اب عیدی رکھ لے، سب دیکھ رہے ہیں. نہیں، سب کے سامنے تو نہیں، میں اس لیے دیر، اب میں بڑا ہوں، چھوٹوں کو ادھر پہ بہت ہوتا ہے. میں دے اس لیے رہا ہوں انٹرویو کے بعد، میں دے اس لیے رہا ہوں کہ انٹرویو مکمل ہو گیا، اور عیدی حق بنتا ہے آدمی اپنے سے وہ خوشبو مجھے پکڑانا. جزاکم اللہ خیر. یہ خوشبو نہیں، وہ خوشبو ہے، بابرکت ریال ہے نا. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ، یہ آپ کی یہ خوشبو ہے، اور یہ عیدی ہے. یہ میں عیدی دینے کا بہت اہتمام کرتا ہوں. ماشاء اللہ. اور مولانا نے بتایا کہ ان کے جو اساتذہ ہیں مولانا کے، ایون جن سے قاعدہ پڑھا، ان کو بھی کہتے ہیں عیدی جو ہے وہ بھجوائی. اور یہ مجھے بھی ترغیب، آپ نے جب بات کی نا، تو میرے جو قاری صاحب ہیں حفظ کے قاری صاحب فرمان صاحب بہت شفقت فرماتے ہیں. اب بھی میرے والد صاحب کا بھی استاد ہیں. والد صاحب جب ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت قرآن ٹھیک کرنے، چونکہ وہاں سے تبلیغ میں لگے تھے، تو تبلیغ والوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے نا. تو قاعدہ اور ناظرہ پڑھا، تو میں نے فوراً کہا بھی یہاں سے اٹھ کے میں انہیں فون کروں گا. 1.5-2 ماہ ہو گئے. اور میں اساتذہ کرام میں سے بھی حفظ کے استاذ کو، اس لیے کہ باقی اساتذہ ہمارے بڑے ہیں، کتب کے ہیں، شخصیات ہیں، خدمت تو ان کی بھی اللہ کا فضل ہے. جب ملاقات ہوتی ہے آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے، لیکن مجھے سب سے فکر اس استاذ کی جو میری بنیاد ہیں اور گمنام ہیں اور غیر معروف ہیں. عام طور پہ حفظ کے اساتذہ کی قدر نہیں ہوتی. ہمارے ہاں مرکز میں حفظ کے اساتذہ کی تنخواہ زیادہ ہے، حفظ کے اساتذہ کی مراد زیادہ ہے. جی بالکل، آپ کبھی جائیں گے، جا کر آپ مجھے دیکھیں گے. ہمارے ہاں میں نے پہلے آپ سے کہا نا، میں پہلے آپ سے کہا، میں چونکہ تبصرہ نہیں کرتا، میرا مزاج ہے. آپ کبھی ہمارے مرکز کے کسی استاد سے پوچھ لیں، جس طرح مرکز میں میری بات مانی جاتی ہے، اسی طرح مرکز میں ہر استاذ کی بات دفتر مانی جاتی ہے. حفظ کا استاذ ہو، اس کے 50 مہمان آ جائیں، اس نے دفتر پرچی لکھنی ہے کہ میرے 50 مہمان ہیں، ان کا کھانا چاہیے. دفتر انکار نہیں کر سکتا. میرے مدرسے کا کوئی استاد کہیں جانا چاہے گاڑی لے کر، اس کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے دفتر سے کہنا ہے، ڈرائیور اس کے ساتھ جائے گا، اس کو لے کر جائے گا. مجھ سے نہیں پوچھنا. موت پہ میری عدم موجودگی میں چھوٹے بھائی مولانا خبیب گھمن محتمے میں، ان سے بھی نہیں اجازت لینی. یہ ہماری طرف سے اجازت ہے ہر استاذ کو. تو وہ پھر جتنے ہمارے اساتذہ کرام ہیں، میں تمام اساتذہ کو ترتیب سے عمرے کرا رہا ہوں. کچھ ہو گئے ہیں جی، کچھ باقی ہیں. نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے محتمین خود ہر سال آ رہے ہیں، ان کی فیملیاں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، اساتذہ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے اپنے بیٹے کو عمرہ پہلے کو 19 سال کی عمر میں کرایا، اور اساتذہ کو عمرے اس سے پہلے کرانے شروع کرائے. زبردست. اور یہ دیگر حضرت محتمین کے لیے بھی ایک اچھی وہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پھر جب استاذ ہے اس کی شادی ہوتی ہے، ہم اس کو شادی الاؤنس دیتے ہیں. نکاح کے بعد اس کی تنخواہ بیوی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. بچے جی بچے کی پیدائش میں ہم خرچہ دیتے ہیں،
بچے کی پیدائش کے بعد بھی تنخواہ بڑھ جاتی ہے. زبردست ماشاءاللہ. یہ سیکھنے کی چیز بالکل ایسے، دیگر اداروں کو اس بالکل کو ایسے. فالو کرنے اور کی چیز ہے. ہر سال ان کی بنیادی تنخواہ میں اضافہ بھی ہوتا ہے. بہترین. اس کے علاوہ کسی بھی استاذ کی کسی قسم کی ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے. میں میڈیا پر کہہ رہا ہوں، کوئی ایک استاذ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی بھی ضرورت کے لیے استاذ سے رابطہ کیا ہے اور میں نے کہا ہو کہ میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. میرا موقف مدارس کے بارے میں، اپنے مدرسے کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی وہ اساتذہ جو میرے پاس ہیں وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آئیں. اب ان کے لیے والد میں ہوں، تو مجھے ان کو ایسے ہی سنبھالنا چاہیے جس طرح میں اپنی اولاد کو سنبھالتا ہوں. اب مثلا عید آئی ہے، میں عید پہ تمام اساتذہ کو عیدی الگ دی ہے، معلمات کو الگ دی ہے، جو حفظ کے طلباء موجود ہیں ان کو الگ دی ہے، بچیوں کو الگ دی ہے. پھر اس کے بعد وہ اساتذہ جو بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر ہیں ان کے لیے میں نے اہتمام الگ کیا ہے کہ ان کی اہلیہ کو بھی عیدی اپنی بیوی کے ہاتھوں اور ان کے بچوں کی بھی عیدی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دادا ابو کے پاس نہیں، میرے پاس ہے. تو مجھے چاہیے میں دادا ابو بن کر ان کو عیدی دوں کہ میرے پاس جو رہتے ہیں ان کا حق ہے. بہت زبردست چیز ہے. میں تو اس سے بڑا حیران ہوا. اور یہ بلکہ ایک کلپ الگ کر کے ہم اس کو لگائیں گے کہ دیگر جو ادارے یقیناً بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، آپ کی تو اس کی وجہ سے آ گئی سامنے، تو اس کو ان چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بڑا ایک جو علماء والا طبقہ ہے، ہر سال انکریمنٹ لگتا ہے سرکاری کو، پرائیویٹس کو، لیکن یہ ان کا نہ کوئی انکریمنٹ ہے، نہ کوئی ان کی کوئی مطالبات ہیں، نہ کوئی مظاہرے کرتے ہیں یہ لوگ. اور ان کے جو حضرات ہیں وہ بھی ان کے بارے میں دیکھیے ہمارے یہاں ایک استاذ تھے اور وہ بھی کتب کے استاذ نہیں تھے، اسکول کی کتاب پڑھاتے تو ناظم تھے ہمارے. مدرسے کے کام کے لیے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ میں وہ شہید ہو گئے. ان کو غالباً اب 6 سال ہو گئے. آج تک ان کی اہلیہ کا وظیفہ اسی طرح جاری ہے، ان کی تنخواہ جس طرح ان کی زندگی میں تھی. بہت بڑی بات. اور میں نے اپنے تمام اساتذہ سے کہہ رکھا ہے بھی آپ اللہ نہ کرے آپ معذور ہو جائیں، خدا نہ کرے آپ دنیا سے رخصت ہوں، تو آپ کو یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو اس کی کفالت اس مدرسے کے ذمے ہے چونکہ آپ نے اپنی جوانی ہمیں دی ہے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ ساتھ فوت ہو جائے تو 5ویں دن جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت اچھی ترتیب. جی سوال ہی پیدا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. پھر ہمارے اساتذہ کرام میں سے آپ مرکز جائیں گے دیکھیں گے، اساتذہ کرام میں سے ہم مرکز کے عملے میں سے بڑی سے بڑی شکایت آ جائے تو میں اخراج میں جلدی نہیں کرتا. میں ان سے کہتا ہوں بھی جس طرح میں بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہوں اللہ سے امید رکھتا ہوں معافی کی، یہ میرے محتاط ہیں، تو کچھ ان سے میری نافرمانیاں بھی ہوں گی. تو اس کا معنی ہی نہیں کہ آپ نے میری نافرمانی کی تو نکل جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خیال کریں. تو الحمدللہ اساتذہ کا طلباء کا جتنے ہمارے یہاں طلباء آتے ہیں آپ کسی طالب علم سے پوچھیں. میں اساتذہ سے کہہ دیتا ہوں کہ ہم جو سالانہ اجتماعات میں یہ بات کہتے ہیں کہ طالب علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یہ ہم نے کیوں کہا ہے؟ لوگوں سے چندہ لینے کے لیے یا واقعتاً مہمان سمجھے؟ اگر واقعتاً مہمان سمجھائے تو پھر میرے مہمان کی میری عدم موجودگی میں عزت ہوتی ہے، طالب علم کے مہمان کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ طالب علم کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اور میں پہلے دن جب ہمارے سالانہ یعنی تعلیم شروع ہوتی ہے تو تمام اساتذہ کرام کو خوشبو، تسبیح، ایک ٹوپی، زیتون کی تازہ مسواک اور اس کے ساتھ کوشش میں کرتا ہوں ہر سال زعفران بھی آپ کا پہلا ہدیہ ہے. اور ساتھ ہی میری طرف سے آپ کو اعلان ہے کہ آپ کے 100 مہمان بھی ہیں تو آپ کے نہیں ہوں گے، وہ میرے مہمان ہوں گے. مہمانوں کے بارے میں آپ نے خیال نہیں رکھنا کہ ہماری تنخواہ اتنی مہمان کا کیا بنے گا، وہ میرے مہمان ہیں. آپ نے دفتر اطلاع کرنی ہے. اگر دفتر آپ کے مہمان کو نہ سنبھالے تو مجھے پھر آپ نے میسج کرنا ہے کہ استاد جی مہمان کو دفتر نے خیال نہیں کیا، تو ہماری ذمہ داری ہے. تو بہت اعلیٰ ترتیب. آخر میں پھر بات چلی تو ایک سوال ذہن کے اندر آ گیا، وہ کافی لوگوں نے پوچھا، میں کہا سامنے رکھ لوں. جدید دور میں آپ نے میڈیا پہ کام شروع کیا سب سے پہلے ہمارے طبقے میں مخالفت کے باوجود. موجودہ حالات کے اعتبار سے 2025 چل رہا ہے، آپ نے 2008-9 میں شروع کیا یا اس سے بھی پہلے، تو ابھی کام کرنے کا جو پیٹرن ہے، ایک آپ کا اپنا پیٹرن ہے، ہر کوئی اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہا ہے، لیکن جو نوجوان ہیں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور دینی کام کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے اس وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق کام کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نوجوان نے بھی کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے اپنے نظریات کو پڑھے. نمبر 2 اپنے اعمال کو پختہ کرے. نمبر 3 اپنے کام کو مثبت انداز میں تسلسل کے ساتھ بیان کرے.
ان 3 چیزوں کا اہتمام کرے، اللہ نے چاہا تو اس کو نتائج بہت جلد محسوس ہوں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔